الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام و سامعات، پورا قرآن حکیم یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، پھر وہاں سے رفتہ رفتہ قمری حساب سے 23 سالوں میں اور شمسی حساب سے تقریباً 22 سالوں میں زمین پر اتارا گیا۔ زمین پر حجاز کو یہ شرف نصیب ہوا کہ تقریباً پورا قرآن حجاز کے مختلف علاقوں میں نازل ہوتا رہا۔ البتہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہاں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمان دنیا پر بلا کر یہ 2 آیات عطا کی گئیں۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے 2 آیات ہیں، بڑی اہم آیات ہیں۔ تو اس تفصیل سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو 2 باتیں عام طور پر کی جاتی ہیں کہ پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن رفتہ رفتہ 22 سالوں میں یا 23 سالوں میں اتارا گیا، تو یہ فرق آپ کے ذہن میں آ گیا کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزت میں پورا قرآن یک بارگی ایک ہی دفعہ میں وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر وہ جو 23 سال قمری لحاظ سے اور 22 سال شمسی لحاظ سے گنے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آسمان سے رفتہ رفتہ آیت بآیت سورت جس چیز کی بھی زمین پر ضرورت پڑی اس کے مطابق جو اتارا گیا وہ 23 یا 22 سالوں میں اتارا گیا۔ یہ اب فرق آپ ذہن میں رکھیں گے۔ ہم قرآن حکیم کو چونکہ سمجھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے لفظ قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھ لیجئے۔ آئمہ لغت کی ابحاث کیا ہیں، وہ کیا بحثیں کرتے ہیں، وہ جو پیچیدہ گفتگو ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس آپ لفظ قرآن کے متعلق اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ لفظ قرآن میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، ایک معنی جمع کر دینے کا اور دوسرا معنی پڑھنے کا، اگر اس کو قرأ کا مصدر مانا جائے تو ان دونوں معنی کی مناسبت کیا ہوگی؟ جمع کر دینے کی مناسبت یہ ہوگی کہ چونکہ کلام الہی کی آیات اور صورتیں مختلف اوقات میں زمین پر اترتی رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان آیات اور صورتوں کو ملا کر جمع کر دیا گیا۔ تو ان جمع کر دینے کو، اس مجموعے اور کلیکشن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کے اندر پڑھنے کا، جب اس کو قرأ کا مصدر مانا جائے تو معنی ہوگا پڑھی جانے والی کتاب۔ مصدر بعض اوقات مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی قرآن کی کچھ لغوی بات۔ اس قرآن کے لفظ کا معنی آپ کے سامنے آ گیا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو ہم تعوذ و تسمیہ بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں کر لیتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے تعوذ کا خود حکم دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پناہ طلب کر اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو یہاں اللہ پناہ طلب کرنے کا خود حکم دے رہے ہیں
اب آپ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ انسان مسلمان کے دشمن دو قسم کے ہیں، ایک نظر آنے والے اور دوسرے نظر نہ آنے والے۔ نظر آنے والوں میں انسان ہی، کفار، مشرکین، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں نا، ان سے مدافعت اور بچنے کا جو طریقہ اللہ نے ذکر کیا وہ ہے جہاد و قتال۔ اگر ہم اس کو ترک کریں گے تو یہ دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جو جنات و شیاطین جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، یہ بھی مسلمان کے دشمن ہیں۔ اس قسم کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے اور پناہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں تعوذ کا حکم دیا گیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ باتیں سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی 114 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، جو سورتوں میں فصل و امتیاز کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ البتہ سورت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ذکر ہے تو وہ صرف ایک سورت میں ہے، اور وہ 19ویں پارے میں جو سورت ہے سورۃ النحل، اس کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہے۔ میں آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 29 اور 30 دونوں تلاوت کر دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں۔ قالت، ملکہ بلقیس وہ کہنے لگی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر جو ایک پرندہ ہدہد لے کر آیا تھا، کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، کہ میری طرف ایک بڑا معزز خط بھیجا گیا ہے، انہ من سلیمان، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کے مضمون کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ تو یہ جگہ ہے آیت نمبر 30 سورۃ النحل کی، دیکھیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر ذکر ہے۔ تو 114 سورتوں کے آغاز میں بھی ہے، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 کا باقاعدہ جز ہے اندر۔ اور دوسری بات سمجھیے، جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے تھے غار حرا میں، تو اس میں بھی قرآن کو اللہ کا نام لے کر شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، یعنی اپنے رب کے نام سے آغاز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کام اور اس فعل کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ اور کچھ ضروری باتیں سمجھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اگر کوئی خاتون ہے تو معنی کرے گی میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم وہ شیطان جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، آسمانوں پہ رہتا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تو یہ دھتکار دیا گیا، مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں 3 لفظ ہیں، با، اسم، اللہ۔ با کا معنی ہے مدد طلب کرنا، اسم کا معنی ہے نام، اور اللہ ذاتی نام ہے، تو اس کا ترجمہ ہوا اللہ کے نام کی مدد سے
آگے اللہ کی دو صفات ہیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ تو اب یہ جو ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، انسان جب بھی کوئی فعل کرنے جا رہا ہے، کام کرنے جا رہا ہے، تو انسان بس اس فعل کو ذہن میں رکھے۔ اب اگر تلاوت کرنے جا رہا ہے تو پھر اللہ کی مدد سے تلاوت شروع کر رہا ہوں، پانی پینے جا رہا ہے تو اللہ کی مدد سے پانی پینے جا رہا ہوں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے بارے میں ضروری باتیں یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ قرآن کریم کی تلاوت جب شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے۔ اگر تلاوت کرتے کرتے ایک سورت ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے۔ لیکن اگر تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے کر رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ تو یہ ضروری باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔